اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ، اور وہ وقت بھی یاد کریں جب قالت الملائکۃ، جب کہا تھا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اصطفیٰ کے تجھے چن لیا ہے، تیرا انتخاب فرما لیا ہے، وطہرک، اور تجھے پاکیزگیاں نصیب فرما دی ہیں، تجھے پاک کر دیا ہے، واصطفاک، اور تجھے برگزیدہ کر دیا ہے، تجھے عزت عطا کر دی ہے، علی نساء العالمین، تیرے زمانے کے تمام خواتین پر۔ دیکھیں کتنا بڑا اعزاز ہے ایک خاتون کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نمائندہ خاص فرشتہ بھیجا، اور فرشتہ بھی اکیلا نہیں بھیجا، پورے پروٹوکول کے ساتھ فرشتوں کی جماعت بھیجی، اور انہوں نے آ کے اس خاتون کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ نے تجھے چنا بھی ہے، اللہ نے تجھے پاکیزگیاں اور طہارتیں بھی عطا کی ہیں، اور تیرے زمانے میں اب جتنی خواتین ہیں نا، تجھے ان تمام سے سر بلند کر دیا ہے۔ اب جس بندے کو اتنی بڑی بشارتیں اور اتنی بڑی خوشخبریاں مل گئی ہیں، کیا خیال ہے اسے کسی نماز یا اسے کسی روزے کی ضرورت باقی رہ گئی ہے؟ بعض دفعہ بندہ یہ سوچے کسی مقام پہ بھی جا کے کہ بھائی میں تو اب یہاں پہنچ گیا ہوں، اب مجھے نماز روزے کی کیا ضرورت؟ تو میاں یہ نماز روزہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو معاف کوئی نہیں فرمایا۔ نماز روزہ ہمیشہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسولوں نے بھی، یہاں تک کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جب آخری ایام تھے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، یہ دو ہستیاں جو مرض الموت تھا اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ حضور کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، میرے ابو بکر کو حکم دو کہ وہ میرا مصلی سنبھالے اور لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مصلی امامت پہ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو لوگوں کو کہا کہ مجھے لے چلیں، اور یہ دو لوگ حضور کو لے کے باہر آئے، اور سیرت والوں نے، حدیث والوں نے یہ پوزیشن لکھی کہ ایک طرف کندھے کے نیچے حضرت ابن عباس تھے، دوسری طرف حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ تھے، اور حضور کی پوزیشن یہ تھی کہ آقا علیہ السلام کے جو قدم مبارک تھے وہ زمین پہ لائن بناتے آ رہے تھے، چلنا نہیں تھا، قدم لین بناتے آ رہے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت میں شمولیت اختیار کی، اور اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کروائی۔ تو اگر اس مقام پہ جا کے اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے لیے بھی معافی نہیں ہے تو پیارے بھائیوں پھر ہم لوگ، یہ تو ہمارے لیے بڑی سعادت ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں، اس دنیا کی گہما گہمی میں اللہ پاک فضل فرمائے، اللہ مہربانی عطا فرمائے، اور ہم اس کے گھر کی حاضری جو ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو انہیں بھی فرمایا کہ تجھے یہ اتنی عزتیں عطا فرمائی ہیں، اور ایک مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار خواتین ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر عزتیں عطا فرما رکھی ہیں، اعلیٰ درجے اور اعلیٰ مقام عطا فرما رکھے ہیں۔ ان میں پہلی خاتون کا نام لیا تو اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ بنت خویلد، فرمایا خدیجہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں وقری عزت عطا فرمائی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میری بیٹی فاطمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں وکھرا مقام اور وکھری عزت عطا کی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریم بنت عمران،
فرمایا وہ مریم جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں، جن کا تذکرہ ہم پچھلے کچھ دنوں سے سن رہے ہیں، فرمایا اللہ نے انہیں بھی بخرا مقام عطا کیا ہے۔ اور پھر چوتھی خاتون کا نام لیا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آسیہ تو زوجہ تو فرعون، وہ فرعون کی زوجہ جو ہے آسیہ جو تھی، اللہ تعالیٰ نے عزت جنت کے اندر انہیں بھی بڑا عزتوں والا مقام عطا فرما رکھا ہے، انہیں چن لیا ہے۔ یہ بات ارشاد فرما کے میرے اللہ نے اعلان کروا کے پھر ارشاد فرمایا یا مریم، اے مریم، عزتیں آ گئیں، مقام آ گیا، مرتبہ آ گیا۔ ادھر ارشاد فرمایا کہ یا مریم اقنتی، اے مریم اب فرما بردار رہنا، اب فرما برداری کرتی رہنا، لے رب کے، اپنے رب کے لیے، کیونکہ عزت کا مل جانا یہ بڑی بات ہے، لیکن پھر اس عزت کو بحال رکھنا یہ اس سے بڑی بات ہے کہ بندہ اپنی اس عزت کو مینٹین رکھے، اسے اس سے نیچے گرنے نہ دے۔ ساتھ ارشاد اب عزت مینٹین اللہ کے دربار میں کیسے رہتی ہے؟ فرمایا ایک تو فرما برداری کریں اپنے اللہ کی، اور دوسری بس جو دی اس اللہ کے لیے کثرت کے ساتھ سجدے کرتے رہیں، اللہ کے لیے سجدے کرتی رہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادم خاص تھے، ان کا کام تھا وہ حضور کے لیے لوٹا بھر کے پانی کا رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض دفعہ جاڑی کا موسم آتا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ سردی بہت زیادہ ہو جاتی اور پانی بہت زیادہ ٹھنڈے ہوتے، لیکن حضور کے پچھلی رات اٹھنے سے پہلے وہ اللہ کا بندہ پانی لیتا، پانی کو گرم کرتا اور پانی کو گرم کر کے پھر لوٹا بھر کے حضور کے سرانے رکھ دیتا، اللہ کے محبوب نبی کے سرانے رکھ دیتا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہتے ہیں کہ دریائے رحمت جوش میں آیا، حضور نے فرمایا سل ربیہ، ربیہ مانگ آج تو کیا مانگتا ہے، ربیہ مانگ آج کیا مانگتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسی یہ نوکری دنیا میں نصیب ہوئی ہے نا، میں چاہتا ہوں جنت میں بھی یہ سنگت رفاقت ایسے رہے اور یہ نوکری مجھے جنت میں بھی نصیب رہے۔ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا آوا غیر ذالک، اے ربیہ اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ لے۔ انہوں نے کہا حضور یہی کافی ہے کہ وہاں بھی نوکر ہی رہوں۔ تو اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کے فرمایا کثرت سجود کے ساتھ ربیہ میری مدد کرنا، کثرت سجود کے ساتھ۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ سجدے کرنا کثرت کے ساتھ، ورکعی اور رکوع کرنا، رکوع بھی کرنا، مع الراکعین ان کے ساتھ جو رکوع کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ مفسرین کرام نے لکھا کہ سجدے کا ذکر پہلے ہے اور رکوع کا ذکر بعد میں ہے۔ یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ سجدہ جو ہے یہ نماز کے اندر سب سے عرفہ مقام ہے، مقام سارے ہی عزت والے ہیں۔ بندہ قیام میں کھڑا ہے تو یہ بھی عزت والا مقام ہے نماز کا، بندہ رکوع میں کھڑا ہے تو یہ بھی عزت والا مقام ہے، لیکن سب سے عزت والا مقام جب بندہ اپنی پیشانی رکھ دیتا ہے نا زمین پہ جہاں لوگوں کے قدم لگتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب پوزیشن بندے کی لگتی ہے۔ تو شاید اس وجہ سے سجدے کا پہلے ذکر کیا ہے اور رکوع کا بعد میں ذکر کیا ہے۔ لیکن کہتے ہیں بعض احباب نے لکھا کہ عین ممکن ہے اس شریعت میں جو نماز کا طریقہ تھا اس میں سجدہ پہلے ہو اور اس کے اندر رکوع بعد میں ہو، ایسی پوزیشن بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں سجدے کا پہلے ذکر کیا گیا ہے اور رکوع کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے۔ لیکن پیارے بھائیوں وجہ جو بھی ہو یہ دیکھیں کہ جو اللہ کا جتنا پیارا بنتا جاتا ہے نا، میرے اللہ کی پھر اس بندے سے یہ ڈیمانڈ اور یہ مطالبہ ہو جاتا ہے کہ یہ میرا اتنا زیادہ فرما بردار ہو جائے، یہ اتنی زیادہ عاجزی اختیار کرے، اتنی زیادہ انکساری اختیار کرے۔ تو جو اللہ کے دربار میں جتنا زیادہ جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزتیں اتنی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تو میرے اللہ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں تکبر سے، غرور سے، حسد سے ہمیشہ بچا کے رکھے اور عاجزی اور انکساری والی زندگی گزارنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کر سب دعا۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما أجمعين.